الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کچھ عرض معروض سے قبل آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا ارواحنا فداں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھم جھم کر درود پاک کا حدیان شوق بازم بڑھ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد ماد الجود والکرم وآلہ الکرام اجبارک وسلم صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب ایران فتح ہوا، کسرا کو شکست ہوئی، یزد جرد نام کا بادشاہ ایران کا بہت سے وہاں کے لوگ جو مجوسی تھے، زرتھوستی تھے، انہیں قیدی بنایا گیا، مرد اور ساروں کو قیدی بنایا گیا. مدینے میں قیدیوں کی آبادی بڑھ گئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے تعلق سے مشورہ کیا کہ ان کا کیا کیا جائے. تمام لوگوں نے مشورہ دیا کہ انہیں بیچ دیا جائے اور مدینے میں جتنے بھی لوگ ہوں وہ خریدنا چاہیں تو خرید سکتے ہیں. تو سارے لوگ ٹوٹ پڑے اور ایران کے سارے لوگوں کو خریدا جا رہا ہے. جتنے بھی قیدی بنے تھے سب کو خریدا جا رہا ہے. تو کچھ دن مسلمانوں کے ساتھ رہے تھے. ایران میں جب مسلمانوں نے فتح کیا تو ان کے ساتھ رہنا ہوا. پھر سفر میں واپس مدینے تک لے گئے تو سفر میں ساتھ تھے. مدینے میں کچھ دن رہے، پھر مشورہ ہوا کہ بیچ دیا جائے، جو مسلمان چاہے خرید سکتا ہے. ان کی قیمتیں طے ہوئی اور غلام اور باندیوں کو بیچا گیا. تو وہ غلام و باندی بھی جو ایران کے مجوسی تھے، ان کا بھی حال یہ تھا کہ وہ بھی اپنے آپ کو غلام بننے اور باندی بننے پر کہ ہم مسلمانوں کے غلام بنیں گے، مسلمانوں کی باندی بنیں گے، کہتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں. کوئی اور قوم ہوتی، کوئی اور بادشاہ ہوتا، کسی اور نے ایران کو فتح کیا ہوتا تو وہاں ہمیں ذلیل و رسوا کیا جاتا، بے عزت کیا جاتا، ہماری کوئی حیثیت وقعت نہ ہوتی. لیکن مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ یہ اپنے غلاموں کے ساتھ بھی بڑا اچھا سلوک کرتے ہیں، یا اپنی باندیوں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتے ہیں. تو مجوسی بک رہے ہیں مارکیٹ میں، ہے نا، یعنی کہ حضرت عمر نے لائن لگا دی کہ جس کو خریدنا ہو خریدو. لوگ ٹوٹ پڑے مدینے کے لوگ، میں بھی غلام خریدوں گا، میں بھی باندیاں خریدوں گا، اور لوگ قیمتیں دے کر خرید رہے. وہ ساری قیمت، وہ سارا مال بیت المال میں جمع ہوتا ہے، بیت المال میں. تو اب یہ سارے بیچے جا رہے ہیں. ان میں 3 شہزادیاں بھی ہیں، بادشاہ کی لڑکیاں، وہ بھی قیدی بنا کر لائی گئی. 3 شہزادیاں جو بڑے ناز و نعم میں پلی ہیں، محلات کی رہنے والی، ہے نا، بڑے عیش و عشرت کی زندگی گزاری. بادشاہ کی تینوں لڑکیاں وہ بھی قیدی ہیں. جب ان کے بیچنے کی باری آئی تو حضرت مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ مشورہ دیتے ہیں حضرت عمر فاروق سے کہ اوروں کو بیچا ویسے ان کو مت بیچو، یہ عام لوگ نہیں، یہ شہزادیاں ہیں، تو انہیں تھوڑا سا یعنی کہ تفوق دینا چاہیے، تھوڑا سا ان کو ان کا مقام و مرتبے کے اعتبار سے ان کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے. تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ پھر آپ فرمائیں کیا کرنا چاہیے ان کا. کہ ان کی جو قیمت ہے وہ ہائی فائی رکھنی چاہیے کہ ہر کوئی نہ خرید لے. ہائی فائی بھاری قیمت ہونی چاہیے، اور یہ نہیں کہ جو چاہے وہ خرید لے قیمت دے کر، بلکہ انہیں اختیار دیا جائے کہ یہ کس کے پاس جانا چاہتی ہیں، یہ کس کے پاس جانا چاہتی ہیں، تو یہ جس کے پاس جانا چاہیں ہم ان کو بیچیں. کیا ٹھیک ہے؟ تو اب قیمت ہائی فائی لگائی گئی، یعنی کہ بہت اونچی قیمتیں رکھی گئی، بڑی مہنگی، اور اختیار دیا گیا ان شہزادیوں کو آپ لوگ پسند کر لو. تو ایک شہزادی نے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن خطاب کو پسند کیا، حضرت عبداللہ ابن عمر کو پسند کیا. دوسری شہزادی نے حضرت محمد ابن ابو بکر صدیق کو پسند کیا، اور تیسری نے امام حسین ابن علی ابن ابی طالب کو پسند کیا.
اور یہ جو تیسری ہیں جنہوں نے، اچھا امام حسین کہاں ہیں؟ ہے نا، مجمع میں حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں، مجمع میں حضرت محمد ابن ابو بکر ہیں، لیکن امام حسین حضرت علی اور حضرت عمر کے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ گئی اور جا کر اس نے حضرت امام حسین کو پسند کیا کہ میں ان کو پسند کرتی ہوں۔ حضرت علی بڑے خوش ہوئے کہ چلو اس نے میرے بیٹے حسین کو پسند کیا، ہے نا، انہوں نے دعائیں دی کہ اللہ تم سے نیک اولادیں عطا فرمائے۔ تو مولا کائنات کی دعا کا نتیجہ کہ اس شہزادی شہر بانو سے امام زین العابدین پیدا ہوئے ہیں۔ یہ مولا کائنات کی دعا ہے، اور چونکہ حضرت مولا کائنات نے ان تینوں شہزادیوں کا مقام و مرتبہ، تھی تو وہ قیدی، تھی تو باندھی، کوئی لے جاتا، لیکن مولا کائنات نے ان کا مقام و مرتبہ بلند کر دیا، انہیں عزت اور شرف عطا کیا۔ تو حضرت شہر بانو کی تمنا تھی کہ میری جو اولاد لڑکا پیدا ہو اس کا نام بھی علی رکھا جائے۔ تو پھر امام حسین کی بھی محبت تھی مولا کائنات سے، انہوں نے اپنے اکثر بچوں کے نام علی رکھے ہیں، تینوں بچوں کے نام علی رکھے۔ ان میں جو شہر بانو ہیں حضرت امام حسین کی بیوی، ہے نا، انہوں نے تمنا ظاہر کی کہ میں اپنے، جب بیٹا پیدا ہوا کہ میں اپنے بیٹے کا نام علی رکھنا چاہتی ہوں، کہ انہوں نے ہمیں اعلیٰ مقام دیا اور انہی کی برکت ہے کہ ہمیں تمہیں چننے اور انتخاب کا موقع ملا، ورنہ کوئی آ کر خرید جاتا۔ لیکن علی نے ہمیں یہ اختیار دیا کہ تم جسے پسند کرو انہیں تمہیں دے دیا جائے گا۔ تو مجھے یہ موقع ملا کہ میں امام حسین کی بیوی بن سکوں، ہے نا۔ اب وہ یعنی کہ بیوی بھی آزاد ہو گئی، امام حسین نے انہیں آزاد کر دیا، وہ مسلمان بھی ہوئیں، آزاد بھی ہوئیں، اور حضرت امام حسین کی بیوی ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ سرکار فرماتے ہیں کہ جس کے پاس کوئی باندی ہو اور پھر وہ اسے اچھی تعلیم و تربیت دے، اس کی تعلیم و تربیت اچھی کرے، اسے اچھا سکھائے، تعلیم دے، پھر اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے، اسے ڈبل ثواب ملے گا، اسے ڈبل ثواب ملے گا۔ تو کہتے ہیں مولا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں تعلیم و تربیت بھی دی، مسلمان بھی ہوئیں وہ، اور پھر اس کے بعد وہ آزاد، اور امام حسین کی زوجہ محترمہ شہر بانو، جن سے امام زین العابدین ایک ایسی عظیم شخصیت پیدا ہوئے کہ رہتی دنیا تک جتنے بھی عبادت گزار ہوں گے ان عبادت گزاروں، عابدوں، زاہدوں کے سر کے تاج امام زین العابدین ہیں۔ یہ نہیں کہ یہ نام بعد میں پڑا، ایسا نہیں، یہ ہوتا ہے نا کہ بھئی ایک آدمی نے اپنی زندگی گزار کر چلا گیا، بعد میں لوگوں نے دیکھا کہ اس کی زندگی میں یہ خوبی تھی تو چلو اسے ہم یہ لقب دے دیں، اسے یہ لقب دیں، نہیں۔ امام زین العابدین کو ان کی زندگی میں زین العابدین کہا گیا، ان کی زندگی میں انہیں سجاد کہا گیا۔ سجاد کا معنی سب سے زیادہ سجدے کرنے والے، تو وہ سید سجاد ہیں، وہ تمام سجدہ کرنے والوں کے سردار ہے۔ اور یہ امام زین العابدین، یہ سید سجاد، یہ نام کیوں پڑا؟ کہتے اس لیے کہ اس زمانے میں ان کے جیسی عبادت کوئی نہیں کرتا تھا، کسی کی عبادت اتنی نہیں جتنی امام زین العابدین۔ ان کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ وہ دن میں 1000 رکعت، رات میں 1000 رکعت پڑھا کرتے تھے، دن میں 1000 رکعت، رات میں 1000 رکعت، اتنی نمازوں کی کثرت۔ اور خوف خدا کا عالم یہ تھا کہ جب بھی وضو کرتے تو وضو کرتے کرتے کانپ رہے ہوتے اور چہرہ پیلا پڑ جاتا۔ گھر والوں نے پوچھا ایسی تو کیا بات ہے، وضو بندہ جاتا ہے وضو کرتا ہے، وضو کرنے میں ایسا کیا کہ آپ بالکل کانپنے لگتے ہیں، آپ کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ جاتا ہے؟ تو حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ جب میں وضو کرنے جاتا ہوں تو خیال آتا ہے کہ وضو کیوں کر رہا ہوں؟ رب کائنات کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے لیے۔ میں اس عظیم بارگاہ میں کھڑے ہونے کے خوف سے میں کانپنے لگتا ہوں، میرا رنگ زرد ہو جاتا ہے کہ میں اتنی بڑی بارگاہ میں کھڑے ہونے والا ہوں، وہاں کھڑے ہونے والا ہوں۔ کہتے اس لیے آپ دیکھیے گا، اگر کوئی بندہ جو ہے نا اپنے آپ کو، یعنی اسے پتا ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے اور پولیس والا اگر آ جائے، اگرچہ پولیس اسے پکڑنے نہ آیا ہو، صرف وہ تو اپنے روٹین چیکنگ کے لیے یا کسی کام کے لیے آیا ہو، لیکن اگر آیا اور اسے پتا کہ میں نے غلطی کی ہے تو کانپنا شروع ہو جائے گا، اس کے ہاتھ پیر کانپیں گے، پسینہ پسینہ ہو جائے گا، ہے نا، وہ تھوڑا سا اس کے آنسا ڈھیلے ہو جائیں گے، اب کیا ہوگا، پسینہ پسینہ، ہے نا۔ اور یہ وہ بندہ ہوگا کہ جو یعنی کہ کبھی ایسے گناہ اور جرم کرتا نہیں ہے لیکن کبھی اس سے غلطی ہو گئی، اور اب پولیس کی گاڑی آئی یا پولیس والے آئے ہوئے ہیں، وہ کسی اور کام سے آئے لیکن یہ پسینہ پسینہ ہو رہا ہے،
یہ لرز رہا ہے کہ کہیں پتہ تو نہیں چل گیا، کہیں مجھے گرفتار کرنے تو نہیں آئے. یہ خوف ہیں. کہتے ہیں کہ دنیا والوں سے کیا خوف، اگر ڈرنا ہے تو اللہ سے ڈرے بندہ، اللہ سے خوف رکھے. تو امام زین العابدین کا یہ خوف تھا. کہتے جب حج کرنے کے لیے چلے آپ تو حج میں احرام باندھنا، اور احرام باندھنا کیسا کہ 2 رکعت پڑھی آپ نے، 2 چادر لپیٹی، اور جیسے ہی آپ کہیں گے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک، یہ جیسے ہی تلبیہ پڑھیں گے آپ کا احرام سٹارٹ ہو جائے گا. صرف 2 چادر لپیٹنا احرام نہیں ہے. کوئی بندہ یہیں پر اونا میں پورا سال چادر لپیٹ کر گھومے تو وہ احرام میں نہیں ہوگا. احرام میں تب ہوتا ہے جب یہ 2 چادر لپیٹنے کے بعد تلبیہ پڑھتا ہے، لبیک لا شریک لک لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک. جب یہ وہ پڑھتا ہے تب پھر وہ احرام میں آ جاتا ہے. تو آپ نے 2 رکعت بھی پڑھ لی، غسل کیا، 2 رکعت پڑھی، اس کے بعد 2 چادر بھی پہن لی. احرام باندھنا ہے اور سارے لوگ ساتھ میں ہیں، سب نے احرام باندھ لیا. اب یہ تو چادریں بھی لپیٹ لی اور پھر سوچ رہے ہیں کہ اب کیا کروں. اونٹنی پر بیٹھے ہیں، اب لوگ انتظار میں کہ اب یہ تلبیہ پڑھیں گے احرام شروع ہوگا، اور امام زین العابدین ہیں وہ چپ ہیں. تو لوگوں نے کہا حضرت پڑھیے، تلبیہ پڑھیں تبھی تو احرام شروع ہوگا، پڑھیں تلبیہ. تو حضرت امام زین العابدین کہتے کیسے پڑھوں، کیسے پڑھوں؟ کہتا کیوں، احرام تو بغیر تلبیہ کے ہوگا ہی، شروع ہی نہیں ہوگا، تلبیہ تو پڑھنی پڑے گی. آپ فرماتے کیسے پڑھوں؟ کہا کیوں؟ کہتے اگر میں نے لبیک کہا کہ یا اے اللہ میں حاضر ہوں تیری بارگاہ میں، بار بار حاضر ہوں، اور کہیں وہاں سے جواب آ گیا لا لبیک، تیری حاضری قبول نہیں، تو میں کیا کروں گا، تو میں کیا کروں گا، تو میں کیسے لبیک کہوں، کہیں وہاں سے لا لبیک نہ آ جائے. کہتے اس ڈر سے میں لبیک نہیں کہہ رہا ہوں کہ کہیں وہاں سے لا لبیک نہ آ جائے. لوگوں نے کہا لیکن احرام تو اس کے بغیر شروع نہیں ہوتا، تو حج کرنا ہے احرام تو پہننا ہی پڑے، یعنی احرام تو شروع کرنا ہی پڑے گا، آپ کو تلبیہ تو کہنی پڑے گی. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے چلو. تو آپ نے زور سے بلند آواز نے پڑھنا شروع کر دیا، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک. کہتے جیسے ہی تلبیہ ختم ہوئی آپ بے ہوش ہوئے، اونٹنی سے نیچے گرے، بے ہوش ہو گئے. کہتے اس کے بعد پورے سفر میں جب بھی آپ نے تلبیہ پڑھی آپ بے ہوش ہو گئے، جب بھی تلبیہ پڑھی آپ بے ہوش ہوئے. کہتے پھر ہوش آتا، پھر تلبیہ پڑھتے، پھر بے ہوش ہوتے. کہتے ایسا کرتے کرتے آپ نے حج پورا کیا ہے، ایسا کرتے کرتے آپ نے پورا حج مکمل کیا. تو یہ حضرت امام زین العابدین کا خوف خدا تھا، ہے نا. جیسے امام حسین خانہ کعبہ کے پاس رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتے، دعا کرتے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے، ویسے امام زین العابدین آپ کے بیٹے آپ بھی حرم کعبہ میں حتیم کعبہ کے اندر آپ راتوں رات بھر روتے گڑ گڑاتے، اپنے گناہوں کی توبہ استغفار کرتے، توبہ کرتے. ان کے الفاظ ایسے ہوتے کہ سننے والا سمجھتا کہ بہت بڑا گنہگار آج تو خانہ کعبہ میں توبہ کے لیے آیا، لیکن جب دیکھتے پتہ چلتا یہ تو زین العابدین ہے، یہ تو عابد و زاہدوں کے سردار، یہ تو نمازیوں کے سردار. یہ نماز میں انہیں اتنا لطف آتا ہے کہ نماز ہمیشہ پورا دن پوری رات نمازوں میں لگے رہتے ہیں. اتنی زیادہ نمازوں کی پابندی، اس وجہ سے آپ کا نام زین العابدین رکھا گیا. آپ معاف کرنے میں، غلاموں کو آزاد کرنے میں، سخاوت میں بڑے اعلیٰ مقام پر فائز. جیسے حضور تھے، جیسے مولا کائنات تھے، جیسے امام حسین، ویسے ہی ان کا بیٹا امام زین العابدین بھی. وہ اہل بیت ہے نا، اہل بیت ہے تو سخاوت کا تو پوچھنا ہی کیا. اعلیٰ حضرت نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اور یہ شعر حدیث رسول کا ترجمہ ہے. حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول سے کبھی بھی ما سمعنا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا قطو، ہم نے سرکار سے لا کبھی سنا نہیں سوائے کلمہ طیبہ کے. کلمے میں لا الہ الا اللہ کہنا پڑتا ہے تو صرف وہیں پر لا آتا تھا، ورنہ سرکار نے کبھی لا نہیں فرمایا. تو یہ صرف حضور کی، یعنی کہ حضور ہی کے ساتھ خاص نہیں، حضور کی نسلوں میں بھی، آپ کے اہل بیت میں بھی یہ اخلاق تھے، آپ نے کبھی کسی کو نا نہیں فرمایا.
حضور نے تو کبھی نہ کہا ہی نہیں، لیکن حضور کو دیکھ کر کبھی علی نے نہ نہیں کہا، کبھی فاطمہ زہرا نے کسی کو نہ نہیں کہا، تو کبھی حسنین کریمین نے کسی کو اپنے در پر آئے ہوئے کو نہ نہیں فرمایا، تو کبھی امام زین العابدین نے بھی نہ نہیں فرمایا ہے۔ تو امام زین العابدین جب یہ مختار ثقفی، میں نے آپ کے مسجد میں تقریر کی، مختار ثقفی سن ہجری 64 میں اس کی حکومت آئی، وہ کوفہ کا گورنر بنایا گیا، تو قاتلین حسین کو چن چن کر اس نے بدلہ لیا، 6000 کو قتل کیا۔ تو اس زمانے میں جب یہ پکڑ دھکڑ چل رہی تھی، گرفتاریاں ہو رہی تھی، قتل ہو رہے تھے، ایک بندہ جو قاتلین حسین میں سے، یزیدی لشکر میں سے تھا اور امام حسین پر تیر برسانے والوں میں سے تھا، وہ بھاگا اور بھاگ کر پہنچا مدینہ۔ امام زین العابدین جو ہے وہ مدینے سے تھوڑا دور اپنا مکان بنا کر وہاں عبادتوں میں مصروف تھے۔ وہاں جب پہنچا تو جا کر پناہ لی کہ میں آپ کے گھر رہنا چاہتا ہوں، ہے نا، اور سب کی مختار ثقفی سب کو پکڑ پکڑ کر قتل کر رہا ہے، تو میں بھاگ آیا اور چھپتا پھر رہا ہوں، تو آپ کے گھر کچھ دن ٹھہروں۔ آپ نے کہا تو مہمان ہے، آ جا، تو مہمان آ جا۔ آپ اس نے یعنی امام زین العابدین نے اسے رکھا، 3 دن رکھا، وہ 3 دن امام زین العابدین کے یہاں رہا، کھایا پیا آرام کیا۔ 3 دن کے بعد جانے لگا۔ اب جب جانے لگا تو امام زین العابدین نے فرمایا کچھ کھانا وانا، ٹفن زیادہ راہ باندھ دیا کہ راستے میں کھانے کے لیے کام آئے گا، وہ بھی باندھ دیا، بھئی یہ لو کھانا راستے میں کام آئے گا۔ اب وہ آگے جا رہا ہے، تو وہ تھوڑا سا آگے گیا، پھر واپس آیا، آ کر کہتا ہے اے امام آپ نے مجھے پہچانا میں کون ہوں؟ آپ پہچانتے مجھے؟ آپ پہچانتے مجھے؟ امام زین العابدین فرماتے بالکل مجھے پتا ہے، تو میرے بابا کے قاتلوں میں سے ہے، تو میرے بابا کے قاتلوں میں پہچانتا ہوں تجھے۔ کہ جب پہچانتے ہو، جانتے ہو کہ میں آپ کے بابا کے قاتلوں میں سے ہوں، پھر بھی یہ سلوک، یہ مہمان نوازی، 3 دن کھلایا پلایا، کبھی کوئی تانا نہیں، کبھی کوئی ایسی بات نہیں کہ دل پر لگے، 3 دن کھلایا پلایا، جا رہا ہوں تو ٹفن باندھ بھی دیا، زیادہ راہ بھی دیا ساتھ میں، آخر اس کی وجہ کیا، یہ سلوک کیوں؟ تو امام زین العابدین فرماتے جب ہم تمہارے یہاں آئے تھے، ہم مہمان بن کر، وہ تمہارا سلوک، وہ تمہارے اخلاق تھے، آج تو ہمارے دروازے پر آیا، یہ ہم اہل بیت کے اخلاق ہیں، یہ ہم اہل بیت کا سلوک ہے۔ ہم تو دشمنوں کو بھی اچھے سے پیش آتے ہیں، ہم تو دشمنوں کے ساتھ بھی احسان اور بھلائی کا سلوک کرتے ہیں، ہم کسی سے بدلہ نہیں لیتے۔ یہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب آپ کی وفات ہوئی نا، آپ کی وفات 59 یا 58 سال کی عمر میں، 58 ایئرز، 58 سال کی عمر میں، ہجری 94 میں جب آپ کی وفات ہوئی ہے، تب جا کر لوگوں کو پتا چلا، جن کا راشن بند ہو گیا، جن کے دروازے پر پیسہ، کھانا، اناج، غلہ آنا بند ہو گیا ہے نا، انہیں پھر پتا چلا کہ یہ سب امام زین العابدین دے جاتے تھے۔ پتہ ہی نہیں، جب تک آ رہا تھا لوگ لے رہے تھے، معلوم کرتے بھئی کون دے جاتا ہے، کیا پتہ نہیں کون دے جاتا ہے، رات کے اندھیرے میں کوئی رکھ جاتا ہے نا۔ اور ایک گھر آپ کے پڑوس میں تھا، وہاں سے بڑی سخاوتیں ہوتی تھی، بڑی سخاوتیں، جو بھی آتا بھر بھر کر دیا جاتا۔ کہتے جب امام زین العابدین کا انتقال ہو گیا، وفات ہو گئی، تو پھر لوگ آتے، بھئی عادت تھی کہ وہاں مانگنے آنا ہے، وہ تو دیتا ہے، بھر بھر کر دیتا ہے۔ اب لوگ آئے کہ بھئی ہمیں ضرورت ہے، ہمیں ضرورت ہے، وہ کہتا ہے بھئی اب معاف کرو، اب معاف کرو، اب میں نہیں دے سکتا، معاف کرو۔ بھئی کیا ہوا؟ کہتے جو دیتا تھا، مجھے دیتا تھا، وہی چلا گیا، جو بانٹنے کے لیے مجھے دیتا تھا وہ چلا گیا۔ تو امام زین العابدین کی سخاوت وہ، اور خود ارشاد فرماتے ہیں سخی وہ نہیں کہ جو کوئی مانگے اسے دے، کہتے اسے سخی نہیں کہتے، سخی وہ جو بن مانگے اس کی حاجت سے زیادہ اسے عطا کر دے، ضرورت سے زیادہ دے دے، سخی وہ ہوتا ہے۔ یہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت تھی، یہ آپ کا کرم تھا کہ آپ نے پوری زندگی فقراء مساکین کا خیال رکھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بابا، انہوں نے بھی پوری زندگی فقراء مساکین یتیموں کو کھلایا۔ حال یہ تھا کہ آپ کی زمینیں بھی تھی جو مال غنیمت میں حاصل ہوئی تھی، وہ زمینیں تھی، جاگیریں تھی، باغات تھے، اور امیر معاویہ کی طرف سے وظیفہ 12,000 سالانہ، سال کا 12,000 دینار، سونے کے 12,000 سکے سال کے، وہ آتے تھے، یعنی سمجھو پگار آتا تھا۔
مدینے میں، ہے نا؟ تو اب 12,000 یہ دینار آتے، زمینوں کی آمدنی آتی، کھیتوں کی باغوں کی آمدنی آتی، یہ ساری آمدنی کہتے ہیں حضرت امام حسین سارا فقراء مساکین یتیموں میں خرچ کر دیتے، اور یہ تو خرچ کرتے ہی تھے، پھر فقراء مساکین اور یتیموں کے لیے آپ لوگوں سے قرضہ لے کر بھی خرچ کرتے تھے۔ یہ جو نہ ہے نا کہ بھئی ہمارے یہاں سے کبھی نہ نہیں ہوگی، یہ نہ کہنے کے لیے ہمیں قرض لینا پڑے تو قرض لیں گے، لیکن کسی کو نہ تو نہیں کہیں گے۔ سرکار کی حدیث مبارکہ، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ایک بندہ آ گیا، میں نے بس آخری بات عرض کر رہا ہوں، حضور کی بارگاہ میں ایک بندہ آ گیا اور آ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ بڑا فقر و فاقہ میں ہوں، بڑی محتاجی ہے، غربت ہے، کچھ ہے نہیں، اگر آپ کچھ عطا کر دیں۔ سرکار نے حجروں میں پوچھا کہ بھئی کچھ ہے؟ تو حجروں میں پتا چلا 9 کے 9 حجرے، 9 بیویوں کے حجرے، سب سے جواب آیا کہ پانی کے سوا تو کچھ نہیں، پانی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کام کر، فلاں یہودی کے یہاں چلا جا، یہودی کے پاس، اور تجھے جو کچھ چاہیے، جو راشن غلہ جو کچھ چاہیے تو میرے نام پر اس سے لے لینا۔ نہ تو یہاں تب بھی نہیں آیا، فرمایا کہ جا اس سے لے لے میرے نام پر، یعنی کہ قرضہ میرے نام پر ہوگا، میں اس سے قیمت ادا کر دوں گا۔ تو سرکار نے بھی قرض لیا تو لوگوں کے لیے، فقراء مساکین اور یتیموں کے لیے، امام حسین نے بھی قرض لیا تو فقراء مساکین اور یتیموں کے لیے، اپنے اوپر خرچ کرنے کے لیے نہیں۔ اور اپنا پیسہ یہ 12,000 جو دینار آتے، یہ نہیں کہ امام حسین نے اسے سنبھال کر رکھ دیا کہ سال بھر خرچ کرنا، نہیں، اسے سب کا سب آپ فقراء مساکین پر خرچ کر دیتے۔ اپنے لیے تو سوکھی روٹی کا ٹکڑا اور پانی مل جائے تو کافی ہے، کھجور مل جائے تو کافی، ایک کھجور کھائی پانی پیا، یعنی کہ پورے دن 24 گھنٹے کی خوراک ایک کھجور اور پانی، ہو گیا کافی ہے، کھانا ہو گیا 3 وقت کا، یعنی صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا، تینوں ملا کر ایک کھجور ایک گلاس پانی ہو گیا۔ تو دن بھر پانی پیتے لیکن ایک کھجور کے سوا کھاتے نہیں تھے۔ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وفات ہوئی، آپ کی شہادت ہو گئی میدان کربلا میں، تو آپ پر 70,000 درہم کا قرض تھا، 70,000، اور وہ اپنے لیے نہیں لیا تھا فقراء مساکین کے لیے۔ آپ کے پاس تو اونٹ آتے تو اونٹوں کو بھی آپ ذبح کر کے لوگوں کو کھلا دیتے تھے۔ تو یہ 70,000 کا قرضہ تھا۔ امام زین العابدین نے آپ کی زرع، آپ کے سامان، آپ کی زمین، باغات، وہ سب بیچ کر آپ نے سارا قرضہ ادا کیا ہے، سارا قرضہ ادا کر دیا کہ میرے والد پر کسی کا کوئی قرضہ باقی نہیں رہنا چاہیے۔ تو امام زین العابدین عبادت گزاروں کے سردار، قیامت تک جتنے بھی عبادت گزار آئیں گے وہ جب سجدے کریں گے وہ سید سجاد کا صدقہ پائیں گے، وہ امام زین العابدین کا صدقہ پائیں گے، انہی کی عبادت کا صدقہ ہے کہ جنہیں بھی عبادت کی توفیق ملی انہی کے صدقے عبادت کر رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عبادتوں کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔